السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے تمام صوبوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سانحہ پشاور کے ہر شہید کے ورثاء کے لیے 20 لاکھ جبکہ ہر زخمی کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے تمام سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کریں۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے عدالتی افسران کی خدمات طلب کی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اشام میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کے اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر اتوار کو منایا جائے گا۔ نیٹو نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی استحکام برقرار رکھنے کے لیے نئے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کرے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان نے واحد مسلمان خاتون ڈیموکریٹ رکن الہان عمر کو ایوان کی خارجہ امور کمیٹی سے نکال دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کل سے پی ایس ایل کے 8ویں ایڈیشن کے لیے ٹکٹوں کو بکنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دہشت گردی کا مل کر خاتمہ کرنے کے لیے تمام صوبوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 کے اے پی ایس کے سانحے کے بعد پولیس لائنز پشاور کا دھماکہ بدترین دھماکہ تھا جس میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ سانحے کی مکمل تحقیقات ہوں گی اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا کو این ایف سی ایوارڈ سے 417 ارب روپے فراہم کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مذکورہ فنڈز کے صحیح طور پر استعمال نہ کرنے اور غفلت برتنے پر موجودہ صورتحال کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید بتایا کہ صوبے میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور انہی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے آگے لانے والوں کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام عالم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، جو ایک آسان ہدف نہ تھا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر سیکیورٹی فورسز اور خیبر پختونخوا کے عوام کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تاریخ میں ان قربانیوں کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید بتایا کہ انہوں نے اگلے ہفتے اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس طلب کی ہے تاکہ قوم کو متحد کر کے دہشت گردی کے خلاف مؤثر قدم اٹھایا جا سکے۔ شہباز شریف نے سیاسی قیادت پر زور دیا کہ وہ اس قومی مفاد کے لیے سیاسی اختلافات بلا کر متحد ہو جائے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے، اس کو سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ سارے سیاسی قائدین حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قوم قومی یکجہتی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیں گی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پشاور دھماکے کے شہداء کے خاندانوں کے لیے فی خاندان 20 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے کے مالی معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ حکومت سندھ نے پشاور پولیس لائنز دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے دورے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے دھماکے کے زخمی افراد کی عیادت کی۔
تخفیف غربت کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ سیاسی اور فوجی قیادت ایک موقف رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑے گی۔ آج پشاور میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم قومی مسائل پر تفصیل سے غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں یہی نکات پیش کیے جائیں گے۔ اس میٹنگ میں تہیہ کیا گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ماضی میں جس طریقے سے ہم نے لڑی، اس صوبے کو، اس پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنایا، ہم دوبارہ اس عزم کے ساتھ ہم اپنی عوام کو یہ ایک امید دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اس صوبے کو ایک امن کا گہوارہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ ہمارے نوجوان نے قربانی تو اس پہ دی، ہمارے سیاستدانوں نے بھی ماضی میں قربانیاں دی، ہم نے پہلے بھی یہ جنگ لڑی اور انشاءاللہ دوبارہ ہم یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے انشاءاللہ عوام کی مدد سے ہماری ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور امید رکھتا ہے کہ اس کے ہمسایہ ملک بھی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان اس ضمن میں ایران اور افغانستان سمیت ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت خیبر پختونخوا میں امن بحال کرے گی جہاں سیکیورٹی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی تعلقات کی توسیع دونوں ملکوں کے درمیان اشروں سے جاری دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ اسلام آباد میں چین کی نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وائس چیئرمین لیو جنگ کے زیر صدارت وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کراچی میں K3 بجلی گھر کے منصوبے کا افتتاح بھی پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحکم ہونے کا مظہر ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے تمام سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جماعتی وابستگی سے بالا تر ہو کر ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک ٹیم کی طرح کام کریں۔ آج اسلام آباد میں برٹش کونسل رپورٹ کے اجراء کے موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس سے مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام فریقوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کو بہترین سماجی، سیاسی اور اقتصادی ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی دہائی اور اس کے بعد پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت ملک بھر کے نوجوان گریجویٹس کو انٹرنشپ حاصل کرنے پر 60,000 روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی ہنر کی تربیت فراہم کی جائے گی اور مزید 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تربیت کے حصول کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے پر حکومت ان نوجوانوں کو 75 وظائف کی پیشکش کر رہی ہے جو دنیا کی 25 بہترین یونیورسٹیوں میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ یونیورسٹیوں کے 1 لاکھ طلباء کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار بنانے کے لیے لیپ ٹاپ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اقتصادی تعاون، تجارتی اقدامات اور سرمایہ کاری کے مواقع سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعلق کی تعریف کی اور کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور اٹلی نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اقتصادی امور ڈویژن کے سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز اور اٹلی کے ترقیاتی تعاون کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اقتصادی امداد بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اٹلی کے سفیر نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے اور ہم اپنے اقتصادی تعاون کے ذریعے روابط جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں اطالوی سفیر نے بتایا کہ اٹلی کی حکومت جلد اطالوی تجارتی ادارے کا دفتر کھولے گی جس سے پاکستان اور اٹلی کے درمیان تجارتی تعاون میں اضافہ ہوگا۔
موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون اور شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے بارے میں ایک وفد سے باتیں کر رہی تھی جس نے اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انگر اینڈرسن کی قیادت میں آج کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی اور سیلاب زدگان کی بحالی سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہری رحمان نے پاکستان میں UNDP کے مستقل دفتر کے قیام کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ امداد کا بروقت حصول اور صحیح جگہ تک ان کی منتقلی بحالی کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ توانائی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے۔ آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت 5 برآمدی شعبوں کو 19.99 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کر رہی ہے تاکہ ملک کی برآمدات کو بڑھایا جا سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے سولر پینلز پر سیل ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ وفاقی سیکریٹریٹ کی عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے اور دیہی علاقوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے وہاں چھوٹے چھوٹے شمسی گریڈز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ روس سے تیل کی درآمد سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ اس ماہ کے آخر تک تجارتی شرائط کو حتمی شکل دی جائے گی اور توقع ہے کہ پاکستان اپریل کے مہینے میں روس سے تیل کی درآمد کا آغاز کرے گا۔ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت شہادت ایوان نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ دیامر بھاشا ڈیم، محمد ڈیم، تربیلا 5 توسیع، ہارپو پن بجلی اور عطا آباد جھیل پن بجلی کے منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں آج خاص طور پر پشاور میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بحث جاری رہی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ناز بلوچ نے دہشت گردی کی کارروائیوں میں حالیہ اضافے پر تشویش ظاہر کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ پشاور کی مسجد میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائی پر پوری قوم افسردہ ہے۔ ایوان میں آج پاکستان میری ٹائم زون بل 2021 کی منظوری بھی دی گئی۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی شام 5:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اعلیٰ عدالتوں سے استدعا کی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا آزادانہ اور شفاف طریقے سے انعقاد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسران کی خدمات فراہم کی جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہونے والے الیکشن کمیشن کے خصوصی اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ایک خط بھی لکھا گیا ہے۔ کمیشن نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس منگل کو منعقد ہوگا، جس میں پنجاب کے چیف سیکرٹری اور انسپکٹر جنرل پولیس کو صوبائی اسمبلیوں کے آئندہ عام انتخابات اور قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے بارے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ کمیشن نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ضابطۂ اخلاق کے بارے میں جمعرات کو ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوگا۔ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے سوشل میڈیا کو مثبت رویوں کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اخلاقی اور معاشرتی اقدار پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم پر زور دیا کہ وہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں سائبر وار میں حصہ لے۔ اجلاس کے دوران سوشل میڈیا کو مزید متحرک کرنے کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک سیمینار میں ماہرین نے موجودہ اقتصادی مسائل پر قابو پانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی وضع کرنے کی غرض سے پاکستانی معیشت کا اثر نو جائزہ لینے پر زور دیا ہے۔ یہ کلیدی پیغام اہم مقررین نے آج اسلام آباد میں پاکستان کی معیشت کو درپیش مشکلات اور ان کے حل سے متعلق ایک سیمینار میں دیا۔ پاکستان میں اقتصادی بحران کی بنیادی وجوہات پر اظہار خیال کرتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین محمد شبر سیدی نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ زیادہ درآمدات اور کم برآمدات کا تھا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق نے پالیسی کی تسلسل کو یقینی بنانے کی غرض سے 10 سے 15 سال کے لیے قومی مساق معیشت پر اتفاق کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के लिए इतवार को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएंगे। ये बात अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ममलकत नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के साथ आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वजीर ममलकत ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने यह दिन मनाने के हवाले से मुतादिद तकरीबात का एहतमाम किया। LOC के पार जो है यकजहती का हमारा भरपूर पैगाम जाएगा इंशाल्लाह, और हम इस अज़म का इजहार करेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की कश्मीरियों की हमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकती। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में संगीन सूरत हाल को बेनकाब करने के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद में यौमी यकजहती कश्मीर के सिलसिले में आज डिजिटल तस्वीरें और पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। नुमाइश में फनपारों, प्रोमोस और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया गया, जबकि दूसरी जानब ये आज़ादी के लिए कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मसहद थी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और अमन व सकाफत तंजीम की चेयरपर्सन मुशाल हुसैन मलिक ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नुमाइश कश्मीरी अवाम के दर्द और दुख को जाहिर करती है और दुनिया को याद दिलाती है कि कश्मीरी अपने आज़ादी के मुतालबे के लिए पुरज़्म है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ली से मुलाकात की। उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के रुकन को गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। आज़ाद कश्मीर के सदर ने मकबूजा इलाके में बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिक्र करते हुए अमरीका पर जोर दिया कि वो मसले कश्मीर के हल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने कहा कि वो हर फोरम पर मसले कश्मीर को उठाने के सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने कहा है कि मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत जालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमजोर नहीं कर सकती और वो अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनाम जमानत हाट जेल से जारी एक पैगाम में काबिज इंतजामिया की तरफ से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर को जब्त करने और तजावुजात हटाने की नाम नेहाद मुहिम के नाम पर कश्मीरियों को जबरी तौर पर उनकी जमीनों से बेदखल करने की शदीद मजम्मत की है। उधर काबिज इंतजामिया की इंसदाद तजावुजात की नाम नेहाद मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। मुहिम का मकसद कश्मीरियों को उनकी जमीनों और इमलाक से जबरी बेदखल करना है। जम्मू शहर के नवाही इलाके कंजवानी भटंडी में बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहरा किया। जिला शोपियां के इलाके नागबल में दुकानदारों ने आज इंसदाद तजावुजात की नाम नेहाद मुहिम के खिलाफ हड़ताल की। दरियासना भारतीय पुलिस ने आज जिला कोलगाम के इलाके मीरहामा में 2 बच्चों समेत 6 बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिला जम्मू के इलाके नारोवाल में एक मुस्लिम सरकारी स्कूल टीचर को भी गिरफ्तार किया। काबिज इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज घर में नजरबंद रखा और उन्हें आज मुसलसल 180वीं मरतबा जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टरों में हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। ये पोस्टर श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा और दीगर इलाकों में मुतादिद आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स में कहा गया है कि 2 कौमी नजरिए और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि भारत ने अक्टूबर 1947 को फौजी कब्जे के जरिए इसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बच्चों को भारतीय मजालिम का सामना है, जहां काबिज अफवाज उन्हें शहीद, जबरी हिरासत में लेने और लापता करने समेत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 33 साल के दौरान भारतीय फौज ने 900 कश्मीरी बच्चों को शहीद किया। पैलेट गन के इस्तेमाल के बाद सैकड़ों बच्चों को बसारत से महरूम किया गया। इसी तरह 1990 के बाद से हजारों बच्चे अपने वालिदैन को खो चुके हैं।
नेटो ने रूस पर जोर दिया है कि वो तखफीफ असलहा का नए जोहरी माहदे की पासदारी करे ताकि आलमी इस्तेहकाम बरकरार रहे। शिमाली बहरी औक़यानूस काउंसिल के फौजी इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि रूस तखफीफ असलहा के नए समझौते के तहत कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है और इत्तेहादियों को इस पर तशवीश है। इस माहदे पर 2010 में दस्तखत किए गए और 2021 में 5 साल के लिए इसमें तौसी की गई। इसका मकसद अमरीका और रूस के ज़ेर इस्तेमाल तज़वीराती जौहरी असलहे और हथियारों में कमी लाना है। नेटो ने रूस पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अमल दरामद कमेटी के काम में हिस्सा ले। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट रुकन इल्हान उमर के बयान को यहूदियों के खिलाफ करार देते हुए उन्हें आला सतह की एक कमेटी से निकाल दिया है। इल्हान उमर को खारिजा उमूर की कमेटी से निकालने के लिए 2 जमातों में मुनकसिम ऐवान में अपनी जमाती वाबस्तगी के मुताबिक 211 के मुकाबले में 218 वोट पड़े। रिपब्लिकन्स ने उनके सन 2019 के बयानात का हवाला दिया जिनके लिए बाद में उन्होंने माजरत कर ली थी। इल्हान उमर वाहिद अफ्रीकी नजात रुकन कांग्रेस हैं और ईवान में अकेली मुसलमान खातून हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हल के लिए फ़लस्तीनी क़यादत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करे। उन्होंने पेरिस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। चीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इराक की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत जारी रखे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे ने सलामती कौंसिल में इराक के हवाले से मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीन आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक देने की मंजूरी दी है और इन टैंकों की मरम्मत के बाद इनकी फराहमी शुरू हो जाएगी। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 8वीं HPL पाकिस्तान सुपर लीग के लिए टिकट की कीमतों की तफसीलात का ऐलान किया है। मुल्तान और कराची में होने वाले मैचेस के लिए ऑनलाइन टिकट्स हफ्ते को दिन 11 बजे दस्तयाब होंगे और क्रिकेट के शायकीन cricket.bookme.pk पर अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट शायकीन चारों मकामात पर बॉक्स ऑफिस से खुद भी टिकट्स हासिल कर सकते हैं। इसी कोर्स के दौरान रावलपिंडी और लाहौर के मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त किए जाएंगे। PCB ने पहली बार रियायती सीजन पासिस मुतारिफ कराए हैं जो सोमवार से जुमे तक दस्तयाब होंगे। ये इकदाम क्रिकेट के शायकीन और उनके खानदानों की रियायती निरखों पर टिकट्स खरीदने और स्टेडियम में उनकी शिरकत की हौसला अफजाई के लिए उठाया गया है और शायकीन को मुख्तसर तरीन फॉर्मेट के खिलाड़ियों की क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नुमाइशी क्रिकेट मैच इतवार को कोयटा में खेला जाएगा। मैच नवाब अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि मैच की तैयारियां पूरे उरूज पर हैं। नुमाइशी मैच की टिकटों की फरोख्त जारी है। स्टेडियम में ज्यादा शायकीन को लाने के लिए टिकट की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। टिकट कोयटा के 4 मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त किए जा रहे हैं। उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नुमाइशी मैच के लिए सिक्योरिटी के मौसर इकदाम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा साइकिलिंग एसोसिएशन जौमे कश्मीर के सिलसिले में इतवार को सुबह 8 बजे कश्मीर डे साइकिल रेस का इनेकाद करेगी। साइकिल रेस में हिस्सा लेने वाले पतंग चौक से नॉर्दर्न बाईपास तक 28 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दूसरे निसफ हिस्से में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे की निस्बत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 58% से ज़ायद कमी हुई है। कमी की वजूहात के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की आलमी वबा, मुल्क में कारोबार की बढ़ती हुई लागत, हिसाबात जारी और अदायगियों के तवाज़ुन का खसारा, यूक्रेन जंग के बायस शेख और और तवानाई की कीमतों का बहरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी की बड़ी वजूहात हैं। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह के दौरान मुल्क से सर्विसेज की बरामदात में 2.7% तक इजाफा हुआ जबकि मुल्क में सर्विसेज की दरामदात में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे की निस्बत 30.28% तक कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 40,471 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हजम 105 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया जबकि कल 124 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज हाफ पावर कंपनी के सबसे ज्यादा 7 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ।
آج مجموعی طور پر 320 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 116 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 182 میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 69 روپے کا اضافہ، جبکہ پاک سبسز کے حصص کی قیمتوں میں 145 روپے 35 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 268 روپے 64 پیسے اور قیمت فروخت 274 روپے 57 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 327 روپے 92 پیسے اور 335 روپے 22 پیسے، یورو 293 روپے اور 298 روپے 93 پیسے، سعودی ریال 71 روپے 50 پیسے اور 73 روپے 26 پیسے، یو اے ای درہم 73 روپے 62 پیسے اور 74 روپے 77 پیسے، جاپانی ین 2 روپے 8 پیسے اور 2 روپے 13 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,78,755 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,67,459 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,27,033 میٹرک ٹن برآمدی اور 40,426 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھی کچھ تجارتی خبریں، اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سٹیج کے نامور اداکار خیام سرحدی کی آج 12ویں برسی منائی گئی۔ خیام سرحدی 1948 میں پیدا ہوئے۔ وہ اداکاری، ہدایت کاری اور پروڈکشن کورسز کے لیے یونان گئے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ بعد میں پروڈیوسر جاور حیات نے انہیں پی ٹی وی ڈراموں میں متعارف کرایا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں وارث، ریزہ ریزہ، من چلے کا سودا، دہلیز، لازوال اور سورج کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ ڈراموں کے علاوہ انہوں نے 3 فلموں میں بھی کام کیا۔ انہیں اداکاری میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ وہ 2011 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں 3 روزہ رنگا رنگ کشمیر ثقافتی میلے کا آغاز ہو گیا۔ میلے کا انعقاد پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی جانب سے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کی وزارت اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے اشتراک سے شکر پڑیاں میں کیا جا رہا ہے۔ انور مقصود کا تحریر کردہ مشہور ڈرامہ 14.5 اگست اس ماہ کی 27 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 22 تاریخ تک الحمرہ آرٹ سینٹر میں پیش کیا جائے گا۔ اس ڈرامے کے کراچی، اسلام آباد میں اب تک 150 سے زائد کامیاب شوز ہو چکے ہیں۔ ڈرامہ 14.5 اگست 14.5 اگست کا سیکول ہے۔ یہ اس سیریز کا آخری ڈرامہ ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ میٹا کی ملکیت واٹس ایپ ایک اور فیچر متعارف کرا رہا ہے، جس سے صارفین مستقبل میں اپنی چیٹس اور گروپس میں میسیجز کو پن کر سکیں گے۔ ایپ گوگل پلے بیٹا پروگرام کے ذریعے اس نئے فیچر کا آغاز کر رہی ہے، تاہم اس فیچر کی بیٹا ٹیسٹرز تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک یہ تیاری کے مرحلے میں ہے۔ اس فیچر کے ذریعے صارفین کے لیے اپنی چیٹس میں اہم میسیج کی تلاش انتہائی آسان ہو جائے گی۔ کے ای سی کے اسکول آف میڈیسن آف کیلیفورنیا کے محققین کی ٹیم حقیقی دنیا کے اعداد و شمار کو برقی گاڑیوں، فضائی آلودگی اور صحت سے منسلک کرنے کے ذریعے اپنی پہلی تحقیق میں برقی گاڑیوں کے استعمال کے اصل اثرات کو دستاویزی شکل دینے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کئی اشیاء کی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہم چوہوں کے دماغ میں اعصابی خلیوں کی پیوند کاری کر سکتے ہیں اور دماغی خلیوں کو چوہوں کے بڑھتے ہوئے دماغ کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش ہے موسم کی صورتحال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش چترال میں 7، میرخانی میں 4 اور دیر میں 3، دروش میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -11، کلام، گپس -6، پارا چنار -5، استور، بگروڑ اور میرخانی میں -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 5، مری -1 اور لاہور 8، کراچی 9، پشاور 8، کوئٹہ 0، مظفر آباد 5، گلگت 4، کردو -1، سری نگر 0، جموں 7، لہ -11، پلوامہ 0، اننت ناگ 1، شپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع اور آلود رہے گا۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری کا امکان۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں ہلکی دھند پڑنے کا بھی امکان۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے تمام صوبوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا ہے۔
वफाकी हुकूमत ने सानह पेशावर के हर शहीद के वरसा के लिए 20 लाख जबकि हर जख्मी के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने तमाम सियासतदानों पर जोर दिया है कि जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए एक टीम की तरह मिलकर काम करें। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क हमाद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क इलियास सफदर, मुदीर खेल की खबरें तारिक महमूद अवान, मुदीर तिजारत और साइंस की खबरें नबीला शाहीन, मुदीर फन की खबरें फहद शिराज अहमद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद इलियास, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शुबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।